عمرہ کرنا جہاں وہاں مکے میں اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور دشمن بھی ہے، اگر باپ کا قاتل بھی ہے جس کو سال سے بیٹا تلاش کر رہا ہے کہ ملے تو ماروں، وہ بھی اگر مکے کی حدود کے اندر، حرم کی حدود کے اندر ملتا ہے تو اسے وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ وہاں کی روایت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 میں ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کی جو بھی سمجھ آئی فوری طور پہ بہت سے صحابہ کو بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ آپ نے عمرے کا قصد کیا، کوئی 1400 1800، یہ مختلف روایات ہیں کہ 1400 تھے، بعض کہتے ہیں 1800 تھے، لیکن 1800 سے زیادہ نہیں تھے، 1400 سے کم نہیں تھے۔ یہ صحابہ ہیں جو تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے حضور کے ساتھ۔ انہوں نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، اور یہ کہ احرام بھی باندھا، ساتھ اپنا اسلحہ بھی رکھا، اور یہ چل پڑے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ پہنچے ہیں، اس زمانے میں اسے حدیبیہ کہتے تھے، آج اسے شمسیہ کہتے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہیں تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جگہ ہے، ہم ادھر ہی بیٹھیں گے، اور ساتھ ایک بات فرمائی کہ مجھ سے مکے کے حرم کو، کعبے کے حرم، جو کعبے کا حرمت ہے، اس کے لیے اگر قریش کوئی بھی مطالبہ کریں گے تو میں تسلیم کروں گا۔ یہ آپس میں بات کی۔ بہرحال وہاں سے آپ نے ایک قاصد بھیجا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے ہیں۔ اب مکے میں دیکھیے مکے والے کس سچویشن میں چلے گئے۔ اس سے پہلے جو بھی جنگی حکمت عملی تھی، اس حکمت عملی میں مکے والے ہی مدینے پر حملہ کرتے چلے آ رہے تھے، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سچویشن بھی پیش آ جائے گی کہ مسلمان جناب عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو ان کے ہاں ایک تھرتھلی مچ گئی، ایک ایسی کیفیت جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ لہٰذا جسے کہتے ہیں وہ الٹپ، وہ ایک مصیبت ان پہ جو آ گئی، تو انہیں کوئی ان کی حکمت عملی واضح نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے۔ پہلے تو وہ قاصد واپس ہی نہیں آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کم از کم واپس تو آئیں گے، وہ انہوں نے واپس بھیجے نہیں، قید کر لیے، روک لیے اپنے پاس۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا، صحابہ کو بھی، کہ وہ بلکہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ظاہر ہے ان کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جنگ ہوگی۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی، اسے 2 نام دیے گئے ہیں، بیعت رضوان، یعنی وہ بیعت جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور اس کو دوسرا نام دیا گیا بیعت علی الموت، یعنی وہ بیعت کے جو مریں گے، بلکہ ایک اور بھی نام ہے بیعت علی اللہ نفرہ، کہ وہ بیعت کہ ہم بھاگیں گے نہیں، سب مریں گے یہاں پہ۔ یہ بیعت ہوئی ہے۔ اس کی خبر جب مکے میں پہنچی ہے تو وہ اس سچویشن کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ بھئی یہ تو اب جنگ کی طرف بات چلی گئی، پہلے تو صرف عمرے کا مسئلہ تھا۔ اب مکے والوں کی جو شش و پنجہ اسے سمجھیں کہ اگر روکتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو وہ جو صدیوں سے چلی آ رہی روایت ہے اس کے خلاف کریں گے، پورے عرب میں بدنام ہوں گے کہ یہ عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اگر کرنے دیتے ہیں تو ناک کٹتی ہے۔ یہ یعنی ایک عجیب الجھن میں اہل مکہ پڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے نا اقدام کے نتیجے میں جو یعنی وہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کوئی واضح پالیسی بن نہیں سکی مکے میں کہ کرنا کیا ہے۔ پھر وہ وفود کا تبادلہ شروع ہوا، آنا آنیاں جانیاں جیسے ہوتی ہیں، وہ گئے یہ گئے، تو آخر میں طے یہ پایا کہ جی صلح کر لیتے ہیں، اگلے سال عمرہ کرنا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ شرائط ایسی رکھی جو کوئی منصفانہ شرائط نہیں تھی۔ مثلاً آپ اسی شرط کو دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینے جائے گا، آپ پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں گے، لیکن اگر وہاں سے کوئی مرتد ہو کے مکے آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے رکھ لی، حضور نے یہ بھی مان لی۔ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ساری بظاہر چیزیں جو تھیں وہ مسلمان کے خلاف جاتی نظر آ رہی تھی، لیکن قرآن مجید نے اسے فتح مبین کہا۔ یہ ذرا اب بہت ہی الجھی ہوئی بات ہے، لیکن آپ اگر اسے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب کو سامنے رکھیں، کتنے لشکر آئے تھے مخالف؟ یہ قریش کے لشکر ہیں، یہ مشرکین بنو جو ہے نا وہ طائف کے، اور یہ یہود کے لشکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے نتیجے میں قریش کو کر لیا نیوٹرلائز، 10 سال جنگ نہیں ہوگی، اور واپس جا کے جاتے ہی چند مہینوں میں آپ نے چڑھائی کر دی خیبر پر، اور یہودیوں کے جو کمر ہے وہ توڑ دی۔ تو جو کفر کی طاقت تھی وہ آدھی تو یعنی ایک ٹانگ تو ٹوٹ ہی گئی نا، یا ایک بازو ٹوٹ گیا، آپ یوں سمجھ لیجئے، کاٹ دیا، یہودی طاقت ختم کر دی۔
تو یہ اسے کہیں کہ جو کام ایک مذہبی ایکٹیویٹی سے شروع ہوا تھا وہ ایک پوری اسٹریٹجیکل ون کے اوپر جا کے ختم ہوا کہ آپ نے آدھے کفر کی طاقت کو توڑ دیا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس طرح کے ہزل بزل میں جو ہوتے ہیں نا معاہدے، وہ طاقتور قومیں کبھی چلنے نہیں دیتی، وہ ختم کر دیتی ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے فلسطینیوں نے جو بھی قدم اٹھایا تھا، اس کے نتیجے میں جو دنیا میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہموار ہوئی، مجبور ہو کے اس نے صلح تو کر لی، ایک مرحلہ گزرا تھا وہ صلح توڑ کے اب دیکھیں اس نے پھر حملے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ معاہدہ کرتے وقت انہیں لگتا ہے کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا فائدے والی صلح کر رہے ہیں، اور کم از کم سچویشن کو ڈیفیوز کر رہے ہیں جو اس وقت جہاں پہ یہ صورتحال بن گئی ہے، لیکن کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا، اور طاقت ان پہ اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے، اخلاقی حیثیت ہوتی نہیں کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں، جیسے وہ فرعون والے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر کر کے توڑ دیتے تھے۔ لہٰذا طاقتور قومیں، طاقتور لوگ وہ اپنے معاہدے کا پاس نہیں کیا کرتے، یہی مکے والوں نے کیا ہے۔ ایک سال کے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا سا وہ جو بریدنگ سپیس ملی ہے اس میں جا کے وہ یہودیوں کا کلا کما کیا، ادھر انہوں نے پیچھے معاہدہ توڑ دیا کہ مسلمانوں کا ایک الیف قبیلہ تھا اور اس کے خلاف انہوں نے چڑھائی کر دی اور اس کے نتیجے میں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بعد میں ابو سفیان کو احساس ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے چاہا کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، اب حضور نے نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں سن 8 میں یعنی 7 میں فتح ہوا خیبر اور 8 میں مسلمانوں نے آ کے مکہ فتح کر لیا۔ تو اس ساری جو فتوحات ہوئیں ان 2 سالوں میں، جس میں کفر کا کچھ عمر نکل گیا، کوئی مقابلے میں طاقت ہی باقی نہیں بچی، اس کی بنیاد یہ صلح بنی ہے۔ ایک تو یہ ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں ہی رستہ ہموار ہوا ہے فتح مکہ کا۔ دوسری بات جو اگر آپ سمجھنا چاہیں وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، وہ اگر آپ تھوڑا بہت سیاسی جو ہے نا ایک پولیٹیکل سائنس کا علم رکھتے ہوں اور ریاست کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہوں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ویسے جو آج دنیا میں ریاست کا تصور ہے، عرب میں ایسی کوئی ریاست موجود نہیں تھی، نہ ایسی کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ڈیفائنڈ علاقہ تھا، ایسی کوئی ریاست نہیں تھی۔ لیکن اگر آج کے ریاست کے تصور میں آپ اسلامی نظام لانے کے لیے رہنمائی وہاں سے لینا چاہیں تو اس کو کوئی ریاست کا جامہ پہنانا پڑے گا، ریاست تھی نہیں، ریاست کا جامہ پہنانا پڑے گا بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ پورے جزیرۃ العرب کو دیکھیں، اس پورے جزیرہ عرب میں سیاسی حیثیت میں سب سے جو مستحکم طبقہ ہے وہ قریش ہیں، گویا وہ وہاں کے بے تاج حکمران ہیں، جو باقاعدہ رسمی حکمران تو نہیں ہیں، یعنی یہ جس کی کہ تاج پوشی ہوئی ہو، جس کو پورے عرب نے تسلیم کیا ہو کہ یہ حکمران ہے، ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی جو ہے نا ایگریمنٹ ہوا ہو، کوئی آئین موجود ہو کہ بھئی یہ ہمارے حکمران ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس مذہبی حیثیت کے وہ جو مکہ مکرمہ کی وجہ سے اور القریٰ ہونے کی وجہ سے اور مرکزی مقام پر آباد ہونے کی وجہ سے پورے جزیرۃ العرب کے لیے گویا ایک درجے میں تسلیم شدہ حکمران ہیں، اور اگر وہ حکمران ہیں جہاں جہاں تک ان کا انفلوئنس ہے اس پورے علاقے کو ریاست مکہ میں آپ کنسیڈر کریں۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ ایک امیجنری تصور ہے جو ہم قائم کر رہے ہیں، آپ کنسیڈر کریں کہ یہ ایک ریاست ہے۔ اب وہاں پہ اس مکے شہر کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے، مکے میں رہتے ہوئے تو جنگ نہیں کر سکتے، انہیں اس ریاست کے اندر کوئی علاقہ چاہیے جس کو وہ اپنا مرکز بنائیں گے۔ اب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس علاقے پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ بن گئی ہے، اس کو مکے والوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، ہاں انہوں نے اس کو چھیڑا بھی نہیں ہے، لیکن یہ انہیں چھیڑ رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو ساری بات بتائی، آخر میں وہاں پہ بھی ہاکس بھی تھے، ظاہر ہے وہ جو فیصلہ تھا کہ چھیڑنا نہیں ہے وہ ڈوز کا فیصلہ تھا، لیکن یہ کہ جب مسلمانوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو وہاں کے ہاکس جو تھے وہ ان ڈوز پر غالب آئے اور انہوں نے حملے کی ٹھانی۔ یہ ہے غزوہ بدر جہاں سے وہ عمل سٹارٹ ہوا ہے۔ اب گویا وہ ایک جو ریاست کے جو طاقت ہیں وہ ٹکرا رہی ہے باغیوں کے ساتھ، اگر آپ جدید اصطلاحات کو استعمال کریں تو، اور ان کے ساتھ تو کبھی کوئی ریاست مذاکرات نہیں کرتی۔
اب جدید ریاست نے تو بالکل طے کر لیا مذاکرات نہیں کرنا. پہلے یہ ہوتا تھا کسی نے جہاز اغوا کر لیا, چلیں یہ بیٹھیں اس کے ساتھ مذاکرات کریں, اور پھر انہوں نے اپنے مطالبات منظور کروائے, قیدی چھڑوائے, اور وہ آپ نے جو ہے نا جو پیسنجر تھے وہ چھڑا لیے, یا کسی نے کوئی علاقہ وہ قبضہ وہاں پہ مسجد پہ قبضہ وغیرہ وغیرہ, جیسے اب ٹرین کا مسئلہ ہوا ہے. اب نئی جو حکمت عملی ریاستوں کی نظر آتی ہے, ابھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ہاسٹیجز بنا لیے جائیں, کوئی اس طرح کر لیا جائے, جانے دو, سب کو جانے دو, کسی کوئی روح رعایت نہیں کرنی ہے اور کوئی مذاکرات نہیں کرنے. اسرائیل نے بھی یہی کیا, اس کے بندے جو حماس لے کے آئے تھے تو وہ تو جو ابھی آزاد ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیلیوں نے مارنے کی پوری کوشش کی ہے, یعنی اب ریاست بلیک میل نہیں ہونا چاہتی. تو اس سے ملتی جلتی بات ہمیں بھی نظر آتی ہے. وہ تو کامیاب ہو گیا کہتے ہیں آپریشن, کہ ہم نے کوئی پیسنجر ضائع نہیں ہونے دیا, لیکن انہوں نے پھر دیکھیں جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو رسک تو لیتے ہیں. یعنی مذاکرات ہم نہیں کریں گے, ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, آپ کی اس ایکٹیویٹی میں نہیں. یہ ریاستوں کا طرز عمل ہوتا ہے, بالکل باغیوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوتے, ان کا کلا کما کیا جاتا ہے. اب جب وہ بیٹھے مذاکرات کرنے پر اور مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ بھی ہو گیا, تو اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس علاقے پر آپ کا کنٹرول ہے وہاں اس کنٹرول کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کا آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے, اور ہمارا اگر آپ کی طرف جائے گا تو آپ واپس بھیجیں گے. تو کوئی علاقہ تو آپ نے ہمارے کنٹرول میں تسلیم کر لیا ہے نا. یہ غلطی تھی جس کو وہ نہیں سمجھ سکے. اللہ تو جانتا تھا یہ کتنا بڑی کامیابی ہوئی ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے, اس کو سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعوت کا آغاز یعنی اپنی تبلیغ اور ابلاغ شروع کیے ہوئے 13 مکی سال 6 یہ 19 سال ہو گئے تھے. آپ نے عرب کے ملک کے باہر کسی بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا. جو ہی صلح حدیبیہ ہوئی ہے واپس آتے ہی آپ نے خطوط لکھوائے. ایران کے بادشاہ کو خط لکھو, ہرکل کو خط لکھو, غسان کے بادشاہ کو. کیوں؟ اب وہ حکمران خط لکھوا رہا ہے جس کو مقامی سطح پر ریکگنیشن حاصل ہو چکی ہے, جس کے ساتھ مقامی ریاست نے بیٹھ کے معاہدہ کر لیا ہے. اب ایک تسلیم شدہ حکمران ہے عرب کا جو خطوط لکھوا رہا ہے ایران کو بھی اور روم کو بھی. یہ فرق ہے جو عام طور پہ ہماری نظر میں نہیں آتا. اب آپ دیکھیں فتح ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ جو تسلیم جنہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ بیٹھے مذاکرات پر, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ اس کے وہ حکمران ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں. رسول اللہ نہیں مانا, بلکہ وہ جب لکھا گیا تو کٹوا دیا کہ یہ محمد بن عبد المطلب اور یہ اب وہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہے. رسول اللہ کے لفظ کٹوا دیے, لیکن یہ کہ تسلیم حکمران کی حیثیت سے تو کر لیا. اب آپ کو سمجھ آئی اس نے کیوں لکھا کہ اسٹیٹسمین کی حیثیت سے تو کامیاب ہوئے. یہ ہے اس کے پیچھے ساری